صحابہ دیکھنا انسان جیسے جیسے بڑا ہوگا ان کے پاس کل ہو کے جب کسی کے گھر میں شادی ہوگی، آنے والا کل بتا رہا ہوں، رات میں جلسہ سنا، آنے والے دن میں کسی بھائی کی شادی ہوئی، کسی کے یہاں بیٹے کی شادی ہوئی، کسی کے یہاں چچا کی شادی ہوئی، اس شادی میں پھر ڈی جے بجایا جائے گا۔ یہ ہے ہمارے ایمان۔ جو آرزویں بڑی ہوگی، ایک آرزو حب المال، دوسری آرزو حب وطول العمر، حب المال وطول العمر۔ انسان کے ساتھ دو آرزویں بڑی ہوتی ہے۔ انسان بڑا ہوا، انسان 10 سال کا ہوا، انسان 15 سال کا ہوا، ان کے ساتھ آرزویں بڑی، ہمارے پاس مال کہاں سے آئے؟ انسان بڑا ہوا، 40 سال کی عمر میں پہنچا، ان کے پاس آرزویں بڑی ہوئی، اللہ ہم کو اور عمر دے دے، اللہ ہماری عمر اتنی کر دے ہم اور 20 سال جی پائے، ہماری عمر اتنی کر دے کہ ہم 80 سال گزر پائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے پاس دو آرزویں ہمیشہ بڑی ہوتی جاتی ہے۔ انسان اگر قبر میں لٹک جائے، وصال کا وقت ہو جائے، مرنے کا وقت ہو جائے، ایک پیر قبر سے لٹک جائے، ایک پیر قبر میں لٹک جائے، پھر بھی انسان سوچتا ہے مال کہاں سے آئے؟ این المال، این المال، مال کہاں سے آئے؟ دولت کہاں سے آئے؟ اور دولت کی فکر میں دنیا کو بھول جاتا ہے، دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، دین کو بھول جاتا ہے، رشتہ دار کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پیسہ رہے گا لوگ آپ سے مصافحہ کرے گا، پیسہ رہے گا لوگ آپ کو سلام کرے گا، پیسہ رہے گا لوگ آپ کی عزت کرے گا۔ یہ دنیا میں لوگ حقیقت میں پیسے میں بک گئے ہیں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں 500 روپیہ کدھر سے مل جائے، ہم ان کی حمایت میں بول دیں گے، ہم ان کے سپورٹر ہو جائیں گے۔ نہیں، حق کی وصیت کیجیے، حق بات بولیے، پیسے میں مت بکیے میرے بھائیوں۔ ان کا ایمان تو یہ تھا، ان کے سامنے بچے کو جلا دیا گیا، ان کو جلا دیے گئے، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ میرا رب صرف اللہ ہے۔ اے فرعون، تم میرا رب نہیں ہو سکتے ہو، میرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے کتنے ایسے مسلمان کو دیکھا، ہم نے کتنے ایسے مسلمان کو دیکھا جو بزنس مین ہے، جو تاجر ہے۔ کوئی اگر غیر مسلم، وہ بھی بڑا تاجر ہے، ان سے پارٹی بنانے کے لیے، ان کو اپنے سپورٹ میں کرنے کے لیے، ان کو اپنی حمایت میں کرنے کے لیے فون کر کے کیا کہتا ہے؟ نمستے۔ ان کے سامنے سلام کر رہا ہے، عقل کے اندھے ہے، سلام کا طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے، لیکن فون کر کے کیا کر رہے ہیں؟ بزنس کے چلتے نہیں بھائی، ہمارا بزنس، اگر ہم نمستے نہیں کہیں گے ہماری بزنس رک جائے گی، ہمارے کاروبار میں آگ لگ جائے گی، ہمارا کاروبار بیکار ہو جائے گا۔ نہیں، حرام کا روپیہ آئے گا، یہ اگر نیت ہے۔ نمستے کہنا جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو، صرف اگر سجدہ کسی کو جائز ہے تو اللہ رب العالمین کو جائز ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لوگوں، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا ہوں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ استے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ سر جھکانا اگر کسی کے سامنے تو صرف رب کے آگے ہے اور کسی کے آگے نہیں۔ میرے بھائیوں، تعظیمی سجدہ نبی کو بھی جائز نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ سر نہیں جھکا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول آئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا لوگوں، یہود و نصارہ نے جس طرح نبی کی شان میں کچھ زیادہ ہی بڑھوتری کی، غلو کیا، حد سے تجاوز کیا، تم اتنا نہیں کر سکتے ہو۔ میں آیا، سلام دیا، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے جو قاعدہ ہے، آپ غلو مت کیجئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، نمستے کا لفظ آج سے کسی کو مت کہیے۔ بزنس چلے یا نہ چلے، تجارت میں برکت ہو یا نہ ہو، کسی بھی غیر مسلم، ہندو، کوئی بھی ہو، سکھ، عیسائی، کسی کے سامنے نمستے نہ کہا جائے۔ جن کا عقیدہ ہے کرتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم اور آپ کیوں کہیں؟ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا ہر لفظ پہ دھیان ہونا چاہیے کہ کون سا شرکیہ کلام، کون سا شرکیہ کلمات ہے۔ چھوٹا موٹا شرک ہو چلے گا،
لیکن یہ نمستے کہنا بڑا شرک ہے، آج سے یہ لفظ نہیں کہیے گا۔ وعدہ کیجئے ہم اور آپ یہاں 1 گھنٹہ ہیں، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کو اپنی زندگی سنوارنی ہے، آپ کو اپنا لائف سیٹل کرنا ہے۔ قبر میں سوال ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہاں مولوی آپ کو جواب دینے نہیں جائے گا، کوئی دیندار آپ کو جواب دینے نہیں جائے گا، جانکار نہیں جائے گا۔ آپ اپنے قبر کے لیے خود سے تیاری کیجئے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھلایا اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں نے تمہیں راستہ بتلایا، میں نے راستہ بتلانے کے لیے دنیا میں تمہاری رہنمائی کے لیے رہنما بھیجے، انبیاء کرام کو بھیجے، زندگی بتلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے لوگوں کو زندگی میں چلنے کا ادب سکھلایا، طریقہ سکھلایا، لیکن جلسہ ہم نے سنا، پوری رات جلسہ سنا، لیکن کل ہو کے کسی گھر میں شادی ہوگی۔ آج ہم نے پوری رات جلسہ سنا، اپنے آنکھوں کو تکلیف دے کر جلسہ سنا، پیسے خرچ کر کے کہاں سے کہاں آئے، کرایہ دے کے آئے، محنت مزدوری چھوڑ کے آئے، کام چھوڑ کے آئے، تجارت چھوڑ کے آئے، لیکن کل ہو کے جب کسی کے گھر میں شادی ہوگی، آنے والا کل بتا رہا ہوں، رات میں جلسہ سنا، آنے والے دن میں کسی بھائی کی شادی ہوئی، کسی کے یہاں بیٹے کی شادی ہوئی، کسی کے یہاں چچا کی شادی ہوئی، اس شادی میں پھر ڈی جے بجایا جائے گا۔ یہ ہے ہمارے ایمان۔ وہ ہمارے پکے سچے مسلمان جو ظاہری بیماری ہے، جن میں نشے کی لت نہیں ہے، جن میں نشے کی دھت نہیں ہے، کل ہو کے آپ کے گھر میں شادی ہوگی، وہاں آپ کے گھر میں ڈی جے بجے گا، وہاں آپ کے گھر میں ہندو رسمیں اختیار کی جائیں گی، وہاں آپ کے گھر میں عیسائی رسمیں نبھائی جائے گی، وہاں آپ کے گھر میں ڈی جے بجے گا، گان بجے گا۔ مسلمانوں نے بھی ناچنے والے جوکروں کو اپنے گھروں میں بلا کر ناچ نچوایا کیا کرتے ہیں، مسلمان گھروں میں چھوکریوں کو بلا کر اپنے گھروں میں ناچ نچوانے کا کام بھی انجام دیا جا رہا ہے۔ یہی حال ہے پوری رات جلسے سننے کا، کہ ہم نے پوری رات جلسہ سنا، اس کے بعد دوسرے ہی دن میں گھر میں ڈی جے بجانا شروع کر دیا۔ ڈی جے بجانے والے کو ڈی جے جن کے یہاں سے بلایا جائے ان کو 5000 روپیہ دیا جائے، اور دے کر ان کو گھر میں بلایا جائے، ڈی جے کا سسٹم کیا جائے، ناچ گانے کا سسٹم کیا جائے۔ ان 5000 روپے میں کتنے غریبوں کی مدد ہو جائے گی؟ یا پھر جو گھر میں دلہن آئے گی، ہم نے ڈیمانڈ کیا 75,000، اگر یہ 5000 آپ کے گھر میں بستا ہے تو وہ 5000 ہم ان کی مدد کر دیے، 5000 وہاں سے کم لیے، تو میرے بھائیوں اس میں کتنے ایسے غریب لڑکیاں ہیں جو پیسے کے بغیر ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کی شادی کا انتظام ہو جائے، لیکن ہم اور آپ فضول خرچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جس کام میں گناہ ہے، جو کام ہمیں اور آپ کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے، وہ کام کر رہے پوری رات جلسے سننے کا یہی نتیجہ۔ لیکن افسوس اس میں مولوی بھی شامل ہے۔ مولوی اگر اتحاد پر ایک پلیٹ فارم پر آ جائے پورے محلے کے، جس گھر میں ڈی جے بجے گا، جس گھر میں گانا گایا جائے گا، ناچ نچنے والے کو بلا کر ڈانس کروا جائے گا، ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، تو کعبے کی رب کی قسم کہہ کر کہتا ہوں کہ 80% لوگوں کے گھروں میں ڈی جے نہیں بجے گا۔ شیرشاہ بادیوں، میں خصوصیات بیان کر رہا ہوں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں، اللہ کی قسم سب سے زیادہ اگر کوئی اس چیز میں
बचा हुआ तो वो अहले हदीस है, और अहले हदीस में शेरशाहबादी है। इसलिए कुछ अगर घर ऐसे नजर आते हैं जिनमें शादी के घरों में फैशन के काम निभाए जा रहे हैं, डीजे बजाया जाता है, गाना गाया जाता है, आप बैकआउट कीजिए, वो 20% भी आपके मोहल्ले से खत्म हो जाएगा। ये धब्बा नहीं लगेगा। जिस तरह एक धब्बा पूरे जिस्म में, अगर पूरे जिस्म में कपड़ा रखा है, ये कतरा अगर गिर जाए पूरे जिस्म के कपड़े को गंदा कर देता है। बाल्टी में रखी हुई पानी में एक कतरा शराब का अगर गिर जाए पूरे बाल्टी के पानी को गंदा कर देता है, हराम कर देता है। उसी तरह ये 2-4 अगर लोग ख़त्म हो जाए, ये धब्बा हमारे माशरे से मिट जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मैं ख़ास तौर से आपसे अपील करता हूँ कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम और आप मुसलमान हैं, हमारे बीच जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, जो हमारे लिए उसवा हसना है, जो हमारे लिए आइडियल और नमूना है, जो आपने पेशिन गोई की और जो हमने आपको तरीक़ा बतलाया, वो किसी मज़हब में नहीं है। किसी मज़हब में अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम मिल जाती, वो मज़हब आज कितने अमन और सुकून के साथ होते। लेकिन हम खुश नसीब हैं कि हमारा चलने का तरीक़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का, उठने का तरीक़ा, बैठने का तरीक़ा, हम उस हसना पर अगर अमल कर लेंगे, हमारा ठिकाना, हमारा मुक़द्दर जन्नत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे मुक़द्दर में जन्नत लिखी हुई है, लेकिन हमें और आपको उस हसना पर अमल करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन खुराफातियों से हमें और आपको बाज आना चाहिए और हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। हम और आप मुसलमान हैं। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, अल्लाह के रसूल ने कहा, जिसने दूसरी कौम की मुशाबियत इख्तियार की वो उन्हीं में से हो जाएगा। हमारा ईमान यही है। हमने अपने अपने फैंस के मुकर्रिर की तकरीर सुन ली कि नहीं, इनकी तकरीर नहीं सुनेंगे, उनकी सुनेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, उनकी सुनेंगे। कुरान और हदीस से जो भी तकरीर करें उनकी ही सुननी चाहिए, ना कि किसी को आइडियल बनाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, तकरीर तो हमने सुन ली, फिर हमने सुबह बाल की कटिंग इस तरह बना लिए, बालों का डिजाइन इस तरह बना लिए जैसे देख के लगता है कि ये बेटा बाप का नहीं है। बाप के सामने खड़ा होने से बेटे को हार महसूस होंगे, बेटे को शर्मिंदगी महसूस होगी, बेटे को शर्म उठानी पड़ेगी। बालों का स्टाइल नौजवानों का बदल गया है, और ये कहता है कि हमने सलमान खान का डिजाइन बनवा लिया, और ये कहता है ये जो एक्टिंग हमने किया सलमान खान का कर लिया, शाहरुख खान का कर लिया, ये एक्टिंग हमने फला हीरो का कर लिया। अल्लाह की कसम, हीरो हमारे लिए आइडियल नहीं है, चाहे सलमान खान ही क्यों ना हो, चाहे अहमद खान क्यों ना हो, चाहे वो आमिर खान क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी खान हो, पठान हो, कोई भी हो, मुसलमान क्यों ना हो, वो हमारे लिए उस्वा हसना नहीं है। हमारे लिए तो आइडियल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे लिए तो आइडियल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि हम सुनने के साथ साथ कुछ अमल करने की भी कोशिश करें। हमारे अंदर अगर ये स्टाइल, बालों का स्टाइल दूसरी कौम की मुशाबियत वाली स्टाइल है, इंशाअल्लाह आज से वादा करें कि वो स्टाइल हमारे अंदर नहीं रहेगा। शादी के मौके पर कितने ऐसे रस्म निभाए जाते हैं जो इस्लामी तहजीब नहीं है, इस्लामी कल्चर नहीं है, मगरिबी तहजीब है। मेरे भाइयों, हम और आप निभा रहे हैं। याद कीजिएगा, याद रखें, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। शादी में फजूल खर्च ये वो, तो हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। आइए, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान ले आए वो कामयाब है, और जो लोग अमल सालेह किए वो कामयाब है। आए, एक दो मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ और अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगा। हमें और आपको ईमान के साथ साथ अमल सालेह भी ज़रूरी है, नेक अमल भी ज़रूरी है। आइए, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा अपनी ज़िंदगी में। आइए, उनका ये वाक़या देखते हैं। अल्लाह के रसूल का ज़माना नहीं है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ज़माना नहीं है, हज़रत उमर फारूक का ज़माना गुजर गया। इतना बूढ़ा सहाबी जब कुरान पढ़ता है, कुरान को अपने हाथ में उठाता है और कुरान की इस आयत में पहुँचता है, इन्फिरू खिफ़ाफ़न व सिक़ालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम,
کہ نکلو، کوچ کرو، جہاد کی طرف چلو، چاہے ہلکا رہو یا بھاری رہو، چاہے تم پریشان حال ہو یا آرام حال میں ہو، تمہارے پاس طاقت رہے یا نہ رہے، چاہے طاقت رہے یا نہ رہے، بوڑھے ہو یا جوان، نکلو ہر حال میں اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرو، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ جب یہ آیت پڑھی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری طرح اور ان کی طرح، آپ کی طرح نہیں کہ پوری رات جلسہ سنے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کی دور کرنے والے کتنی عورتیں ایسی مل جائیں گی جو قرآن کو تین مرتبہ دہراتی ہے، قرآن کو تین مرتبہ پڑھا کرتی ہے۔ ہم اور آپ ایسے نوجوان ہیں قرآن کو 3-4 مرتبہ پڑھا کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، قرآن کی آیت کے معنی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کا معنی ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی اس آیت تک پہنچی، انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو جہاد کے لیے، جوان ہو یا بوڑھے، مال رہے یا نہ رہے، طاقت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ جب یہ آیت پڑھی، گھر گئے اور اپنے لڑکوں سے کہا، اپنے بچوں سے کہا، اے میرے بچوں، میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو، میرے لیے جنگ کا سامان تیار کرو، میرے لیے لڑنے کا سامان تیار کرو، میرے لیے اونٹ تیار کرو، میرے لیے گھوڑا تیار کرو، میرے لیے جنگ کا سامان تیار کرو، میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ بیٹا کہتا، ہاں ابو سڑیا گیا ہے، اس عمر میں جہاد کی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس عمر میں آپ جہاد کیوں کریں گے؟ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاد کیے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جہاد کیے، آپ نے عمر فاروق کے ساتھ جہاد کیے، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اب آپ کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے میرے ابو، میں آپ کی طرف سے جہاد کر لوں گا، ہم لوگ آپ کی طرف سے جہاد کر لیں گے، اس عمر میں آپ کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں بیٹے، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس آیت پر میرا دماغ چلا گیا، اس آیت نے مجھے اپنا دلوں کا گرویدہ بنا لیا ہے، اس آیت نے میرے دلوں کو کھینچ لیا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو جہاد کے لیے، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ کہ ابو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، کہ بیٹا میں جاؤں گا ہی، میں مانوں گا نہیں۔ بار بار اصرار کرتے رہے، بار بار ضد کرتے رہے، بیٹے نے باپ کی بات مان لی، باپ کی بات مان لی، جہاد کا سامان تیار کیا، اونٹ تیار کیا، گھوڑا تیار کیا، تلواریں تیار کی، تیر تیار کیا، کمان تیار کیا، جتنے بھی سامان ہیں جہاد کے کام آئیں گے، جہاد میں کفار سے لڑتے لڑتے بچنے کے لیے ڈھال چاہیے، ان کا انتظام کیا، تمام سامان کا انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد ایک سمندری جہاز پر سوار کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھا صاحب یہ، لیکن جہاد کرنے کا جذبہ دیکھیے، لڑنے کا جذبہ دیکھیے۔ قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی تو دل اس کی طرف مطمئن ہو گیا، اور جہاد کے لیے ان تمام سامانوں کا انتظام کر کے نکلا۔ جاتے جاتے بیچ راستے میں وہ انتقال کر گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اس زمانے میں لوگ پورا قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے، اس کا معنی مفہوم سمجھتے تھے۔